کوئی بھی آدھی رات کو کلاؤن پسند نہیں کرتا۔ سرکس رنگ میں ایک کلاؤن بہت امیزنگ لگتا ہے، لیکن آدھی رات کو دروازہ کھولنے اور چاندنی میں اسی کلاؤن کو وہاں کھڑا پانا عام رد عمل کیا ہوگا؟ یہی حقیقت وحشت کا نچوڑ ہے۔ ایک آدمی تھا جو اپنے بیٹے کی سالگرہ کی تقریب کے لیے ایک کلاؤن کی خدمات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کام پر آس پاس سے پوچھا اور اس کے ایک ساتھی سرجیف پالما نے اسے ایک کلاؤن کا نمبر دیا جو اس نے کہا بہت سفارش کی گئی تھی۔ اس شخص نے اس نمبر پر کال کی اور ہفتے کے روز کلاؤن کے آنے اور پارٹی میں بچوں کی تفریح کا بندوبست کیا۔ تاہم جب ہفتہ آیا تو بارش ہو رہی تھی اور کلاؤن نظر نہیں آیا۔ بچے سب انتظار سے بور ہو گئے اور جلدی گھر چلے گئے۔ اس کا بیٹا بہت مایوس ہوا اور روتا ہوا اوپر اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگا۔ سالگرہ کی تقریب مکمل طور پر برباد ہو گئی۔ باپ کلاؤن کے نمبر پر کال کرتا رہا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ آپ نے ایسے ناقابل اعتبار کلاؤن کی سفارش کیوں کی سرجیف؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ اس رات وہ آدمی اور اس کی بیوی تھکے ہارے بستر پر لیٹے تھے۔ پارٹی ایک تباہی کا شکار تھی اور وہ ابھی تک اس بات پر ناراض تھا کہ کلاؤن نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ آئے گا یا نہیں۔ تم نے اسے کب آنے کا کہا تھا؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ میں نے صاف صاف کہا ہفتے کو 12 بجے، اس نے جواب دیا۔ شاید اس نے سوچا کہ رات کے 12 بج رہے ہیں، اس کی بیوی نے کہا۔ آدھی رات کو ایک کلاؤن؟ آدمی زور سے ہنسا۔ کوئی آدھی رات کو سالگرہ کی تقریب میں آنے کے لیے کلاؤن کی خدمات کیوں کر حاصل کرے گا؟ وہ پلٹا اور سونے کے لیے چلا گیا۔ آدھی رات کو وہ ایک خوفناک چیخ سے بیدار ہوا۔ یہ ان کی بیٹی کی طرح لگ رہا تھا۔ کچھ گڑبڑ ہے، ماں نے لائٹ آن کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہیں ٹھہرو، آدمی نے بستر سے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا۔ میں اسے چیک کروں گا، شاید وہ صرف ایک برا خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے ہال میں قدم رکھا اور اپنے بیٹے کے روم کی طرف چل دیا۔ فرش پر کیچڑ بھرے قدموں کے نشانات تھے۔ وہ اتنے بڑے تھے کہ ایک عام آدمی کے نشانات لگ نہیں رہے تھے۔ قدموں کے نشانات کلاؤن کے جوتوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ باتھ روم میں کھلی کھڑکی سے ہال سے نیچے اپنے بیٹے کے بیڈ روم کی طرف لے گئے۔ ایک کلاؤن، خوفزدہ باپ نے سوچا۔ آدھی رات کو ایک کلاؤن، اور پھر بغیر جانے کیوں اسے سرجیف پالما کے بارے میں کچھ یاد آیا، وہی دوست جس نے اس کلاؤن کی سفارش کی تھی۔ سرجیف کے 2 بیٹے تھے لیکن ان میں سے ایک پراسرار حالات میں کچھ عرصہ پہلے ہی مر گیا۔ اس نے خود سرجیف کے ساتھ واضح وجوہات کی بنا پر کبھی اس پر بات نہیں کی تھی، لیکن دفتر میں یہ افواہیں پھیل گئی تھیں کہ کئی دنوں کی شدید تلاش کے بعد سرجیف کا بیٹا جنگل میں مردہ پایا گیا تھا۔ اسے ابھی کیوں یاد آیا؟ کپکپاتے ہاتھ سے باپ نے آگے بڑھ کر بیٹے کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ کمرہ خالی تھا۔ کمرے کا سامان یہاں وہاں بکھرا ہوا تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ قالین پر مٹی کے نشانات تھے۔ اس شخص نے غصے سے چیخ ماری اور گھر سے باہر بھاگا۔ اس کی بیوی اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ اپنے بیٹے کا نام بار بار پکارنے لگا۔ پڑوسیوں نے لائٹس آن کی اور یہ دیکھنے کے لیے باہر آئے کہ کیا خرابی ہے۔ میرے بیٹے کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، آدمی پکارا۔ وہ ایک کلاؤن تھا۔ پڑوسیوں میں سے ایک نے پولیس کو بلایا اور چند منٹ بعد اسکواڈ کی کئی کاریں آ گئیں۔ وہ فوراً باہر پھیل گئے اور لاپتہ لڑکی کی تلاش شروع کر دی گئی۔ تبھی اس آدمی کا فون آیا۔ یہ اس کا دوست سرجیف پالما تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ بڑبڑانے اور سسکیوں کے درمیان سرجیف نے اپنے کیے کے لیے معافی مانگنے کی کوشش کی۔ تم نے کیا کیا؟ باپ نے پکارا۔ تم نے کیا کیا؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ کلاؤن کون تھا جس سے آپ نے مجھے نوکری پر رکھنے کے لیے کہا تھا؟ میں بھی نہیں جانتا، سرجیف نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ انسان ہے یا نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ بھوکا ہے، ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، مزید شکاروں کے لیے بھوکا رہتا ہے۔ اس نے میرے سب سے بڑے بیٹے کو لے لیا، پھر پچھلے ہفتے وہ میرے سب سے چھوٹے کے لیے واپس آیا۔ میں نے اس کو تمہارے گھر کا پتہ بتایا اور اسے کہا کہ وہ تمہارا بیٹے کو لے جائے۔ مجھے بہت افسوس ہے، مجھے بہت افسوس ہے۔
اپنے بیٹے سے کہو میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ آدمی چیخا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ جنگل میں دیکھو۔ سجیو نے سرگوشی کی۔ وہ ہمیشہ اپنے متاثرین کے سروں کو درختوں پر کیل لگا کر لٹکا دیتا ہے، ایک اشارے کے طور پر۔ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ آدمی چیخا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور لفظ کہتا، اس نے فون کے دوسرے سرے پر گولی چلنے کی آواز سنی اور لائن ڈیڈ ہو گئی۔ باپ فون چھوڑ کر گھر سے باہر بھاگا۔ وہ جنگل میں چلا گیا جو اس کے گھر کے پیچھے موجود تھا۔ جب وہ ایک بڑے سے درخت کے پاس پہنچا تو وہ اچانک رک گیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بے قابو ہو کر زور زور سے رونے لگا۔ وہاں پر اس کے بیٹے کا آدھا کھایا ہوا جسم موجود تھا۔